اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے تمام معزز ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں اس بغیر نام کے مولوی رضا خانی کی اس تھمبنیل والی ویڈیو پر، جو دراصل ہماری ہی ویڈیو کے جواب میں بنائی گئی ہے۔ آج سے تقریباً 4-5 مہینے پہلے ہم نے اس تھمبنیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی تھی، اس کے جواب میں اس بغیر نام کے مولوی رضا خانی نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ تھمبنیل پر اس نے کیا لکھا ہے؟ کافر اعلی حضرت نہیں تم ہو اور تمہارے مولوی ہیں، اور ہندی میں لکھا ہے کافر تو تم اور تمہارے مولوی ہیں، اور نیچے لکھا ہے آئے تو تھے بڑے جوش میں مگر کیا بغیر نام کے مولوی رضا خانی تم نے اس ویڈیو کا جواب نہیں دیا ہے، اور جو بھی ٹوٹا پھوٹا جواب اس ویڈیو کے اندر تم نے دیا ہے اس کو بھی میں اس ویڈیو کے اندر پاش کرنے والا ہوں۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ جناب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آئیے ہم بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی تمہید کے شروع کرتے ہیں، اور آپ حضرات کی خدمت میں ثبوت کے ساتھ یہ پیش کرتے ہیں کہ احمد رضا خان بریلوی اپنے ہی مسلک کے علماء کی عبارات اور تحریرات کی روشنی میں کافر اور مشرک ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آپ حضرات کی خدمت میں بریلوی مسلک کے مستند اور معتمد عالم دین جناب علامہ غلام رسول سعیدی کی کتاب تبیان القرآن کا حوالہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے تبیان القرآن کے اندر ایک اصول پیش کیا ہے۔ دیکھیے پہلے آپ اس اصول کو ملاحظہ فرمائیے کہ وہ اصول کیا لکھا ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس کتاب ہے تبیان القرآن، جلد نمبر 2 اور اس کا صفحہ نمبر 495 ہے۔ عنوان یہ قائم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں توہین آمیز کلام کفر ہے۔ یہ عنوان قائم کیا ہے، لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف کوئی حد کا آمیز جملہ، خواہ بطریق الزام کہا جائے یا بطریق عقیدہ، ہر طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہے اور کفر ہے، اور اس کا قائل موجب قتل ہے۔ اب آئیے بریلوی مسلک کا مجدد، بریلوی مسلک کا بانی احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کیسے کیسے جملے اور توہین آمیز کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں لکھتا ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیجئے۔ دیکھیں فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر 15 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 546 ہے۔ عنوان یہ قائم کیا ہے وہابیوں کے جھوٹے خدا۔ لکھتے ہیں وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جسے مکان، زمان، جہت، ماہیت، ترکیب عقلی سے پاک کہنا بدعت حقیقیہ کے قبیل سے اور صریح کفروں کے ساتھ گننے کے قابل ہے، جس کا سچا ہونا کچھ ضروری نہیں، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، ایسے کو کہ جس میں ہر عیب و نقص کی گنجائش ہے۔ آگے اور بھی لائنیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں اور بھی بہت ساری باتیں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں لکھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں یہ توہین آمیز کلام اس نے اپنی فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے۔ اب دیکھیے بریلوی مسلک کے مستند عالم جناب غلام رسول سعیدی کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں توہین آمیز کلام چاہے وہ عقیدتاً کہے جائیں یا بطریق الزام، دونوں صورتوں میں کفر ہے اور اس کا قائل موجب قتل ہے۔ اب دیکھیے کہ بریلوی مسلک کے مجدد احمد رضا خان بریلوی نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں یہ جملے کہے ہیں، اب اگر یہ اس کا عقیدہ ہے تب بھی کفر ہے، اور اگر یہ اس کا عقیدہ نہیں ہے، عقیدتاً اس نے یہ نہیں کہے بلکہ بطریق الزام کہے ہیں اور الزاماً اس نے یہ جملے کہے ہیں، تب بھی یہ علامہ غلام رسول سعیدی کے اصول کے مطابق یہ کفر ہے اور اس کا قائل موجب قتل ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہے۔ اس کے جواب میں رضا خانی کیا کہتے ہیں یہ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تبیان القرآن میں جس وجہ سے یہ بات کہی گئی ہے، فتاوی رضویہ میں وہ وجہ موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ تبیان القرآن میں یہودی کے عقیدہ و نظریات نہ ہونے کی بات کی گئی ہے، جبکہ فتاوی رضویہ میں جو باتیں دیوبندیوں وہابیوں کے جھوٹے خدا کے عنوان سے لکھی گئی ہیں وہ دیوبندیوں وہابیوں کے عقائد و نظریات ہیں، جن کے حوالے بھی حاشیہ میں دیے گئے۔ ان بغیر نام کے مولوی رضا خانی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جو وجہ تبیان القرآن میں ہے وہ وجہ فتاوی رضویہ میں نہیں ہے، یعنی تبیان القرآن میں یہودیوں کے عقائد و نظریات نہ ہونے کی بات کی گئی ہے، اور فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 میں جو بات کی گئی ہے وہ ان عقائد کی بات کی گئی ہے کہ جو علماء حق، علماء دیوبند کے عقائد ہیں، اور ہماری طرف ان کو جھوٹ منسوب کیا گیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ علماء حق، علماء دیوبند کے عقائد ہیں، العیاذ باللہ۔ اور اس نے یہ بھی کہا ہے، اس کا حوالہ حاشیے کے اندر دے دیا گیا ہے۔
تو اس کے جواب میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جناب بغیر نام کے مولوی رضا خانی، یہ کس نے کہہ دیا آپ سے کہ جو فتاوی رضویہ کے اندر جو عقائد لکھے گئے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی گئی ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں توہین آمیز کلمات لکھے گئے ہیں وہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں؟ اگر ہیں اور آپ کے حاشیے کے اندر ان کے حوالے جات موجود ہیں تو آپ دکھائیے کہ وہ ہماری کن کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں اور ہماری کون سی وہ کتابیں ہیں کہ جن کتابوں کے اندر فتاوی رضویہ کی یہ عبارت جو آپ کے مجدد نے لکھی ہے وہ ہماری کس کتاب کے اندر موجود ہے؟ تو کیا کہیں گے جناب بغیر نام کے مولوی رضا خانی کہ آپ اپنے احمد رضا خان کو بچانے کے لیے آئے تھے لیکن پھر بھی نہیں بچا سکے؟ آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ آپ فتاوی رضویہ جلد 15 میں موجود اس رسالے کے عنوان میں دیکھیں گے کہ لکھا ہے فلاسفہ کے جھوٹے خدا، آریہ کے جھوٹے خدا، مجوس کے جھوٹے خدا، یہود کے جھوٹے خدا، نصارہ کے جھوٹے خدا، نیچریوں کے جھوٹے خدا، چکڑالوی کے جھوٹے خدا، قادیانی کے جھوٹے خدا، رافضیوں کے جھوٹے خدا، وہابیوں کے جھوٹے خدا، دیوبندیوں کے جھوٹے خدا، غیر مقلدوں کے جھوٹے خدا۔ مطلب یہ کہ اس رسالہ میں جو لکھا ہے وہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں الزامی طور پر یہ باتیں نہیں لکھی ہیں، بلکہ ان سب کے خدا ہی الگ ہیں جو ان صفات سے متصف مانتے ہیں جن کا ذکر ان عنوانات کے تحت اس رسالہ میں موجود ہے۔ آگے یہ بغیر نام کے مولوی رضا خانی کہہ رہے ہیں کہ فتاوی رضویہ کے اندر جو باتیں لکھی گئی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں جو کلمات لکھے گئے ہیں یہ الزامی طور پر نہیں لکھے گئے اور الزاماً یہ باتیں نہیں لکھی گئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب بغیر نام کے مولوی رضا خانی آپ اپنی کہی ہوئی بات بھول جاتے ہیں۔ آپ نے ہمارے اس تھمبنیل کے جواب میں ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس ویڈیو میں آپ نے اپنے بچاؤ کے لیے یہ کہا تھا کہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ الزاماً کہی گئی ہیں اور الزامی طور پر کہی گئی ہیں۔ دیوبندیوں کے ایسے ہی عبارات و عقائد پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے گرفت کی اور اس کے بعد الزامی طور پر وہ سب کچھ لکھا جو فتاوی رضویہ سے راغب دیوبندی نے پڑھ کر ایک لمبی ویڈیو بنائی ہے، اور پھر الزامی جواب ہوتا ہی ایسا ہے کہ سامنے والا لاجواب ہو کر رہ جائے۔ حالانکہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو لکھا ہے فتاوی رضویہ میں وہ الزامی ہے۔ تو بغیر نام کے مولوی رضا خانی آپ اپنی کہی ہوئی بات بھول جاتے ہیں اور آپ اپنے کسی ویڈیو کے دفاع میں کچھ بات کہہ دیتے ہیں اور آپ اپنے کسی ویڈیو کے دفاع میں کچھ بات کہتے ہیں۔ جو بات آپ کہیں کم سے کم اس کو تو یاد رکھنا چاہیے، اس کو تو نہیں بھولنا چاہیے۔ آپ اپنے مجدد کو بچانے کے لیے اور کتنا جھوٹ بولیں گے؟ دیکھیے آگے یہ کیا کہتے ہیں۔ بیچارے راغب دیوبندی نے جو اتنی محنت و مشقت کے ساتھ یہ ویڈیو اور تھمبنیل بنا کر گمراہی پھیلانے کی حماقت کی ہے وہ اپنی موت آپ مر گیا، اور راغب قاسمی دیوبندی اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ جناب آپ نے اس ویڈیو کا جواب دے کر کے جو اپنی بے وقوفی اور حماقت کا ثبوت دیا ہے تو آپ اپنی موت خود مر گئے ہیں، کیونکہ آپ ایک ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بات الزاماً لکھی ہوئی ہے اور آپ دوسری ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بات الزامی نہیں ہے۔ تو آپ اپنے احمد رضا کو بچانے کے لیے کتنا جھوٹ بولیں گے، لیکن ایک دن جھوٹ کا پردہ فاش ہو کر کے رہے گا۔ آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں، دیکھ لیں وہ حوالہ بھی۔ آئیے ایک اور اصول میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور بریلوی مسلک سے ہی تعلق رکھنے والے عالم کی کتاب سے میں آپ کو ایک اصول اور ایک عبارت اور دکھاتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے پاس کتاب ہے برق آسمانی بر فتنہ شیطانی اور اس کے لکھنے والے ہیں جناب مولانا محمد حسن علی رضوی بریلوی، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 156 ہے۔ عنوان یہ قائم کیا ہے دو خدا کا تصور۔ کیا لکھتے ہیں؟ دیکھیے پوائنٹ کی بات میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کیا لکھتے ہیں؟ گویا اہل دیوبند کے نزدیک خدا بھی دو بلکہ متعدد ہو سکتے ہیں۔ بریلویوں کا خدا جدا ہے، اہل دیوبند کا جدا ہے، مرزائیوں کا جدا ہے، شیعوں کا جدا ہے۔ دو خداؤں کا تصور پیش کر کے مصنف سیف شیطانی خود مشرک ہوا، کیونکہ بریلوی تو کوئی بھی یہ خیال نہیں کرتا کہ ان کا خدا جدا ہے اور اہل دیوبند کا جدا ہے۔ اس نے کیا اصول پیش کیا؟ اس نے یہ اصول پیش کیا کہ اگر کوئی دو خداؤں کا تصور کر لیتا ہے، صرف دو خداؤں کے تصور کرنے سے، دو خداؤں کا تصور پیش کرنے سے وہ انسان مشرک ہو جاتا ہے اور وہ مشرک قرار پاتا ہے، کیونکہ بریلوی تو کوئی بھی یہ خیال نہیں کرتا کہ اہل دیوبند کا خدا جدا ہے اور بریلویوں کا جدا ہے اور مرزائیوں کا جدا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جناب حسن علی رضوی صاحب نے فتاوی رضویہ کو نہیں پڑھا ہے، اپنے مجدد اور اپنے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو بھی نہیں پڑھا ہے۔ اگر اس نے فتاوی رضویہ کو پڑھا ہوتا
اس کو معلوم ہوتا کہ احمد رضا خان بریلوی نے بھی کئی خداؤں کا تصور پیش کیا ہے، اور اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ دیوبندیوں کا خدا الگ ہے، بریلویوں کا خدا الگ ہے، رافضیوں کا خدا الگ ہے، غیر مقلدوں کا خدا الگ ہے، اور یہود و نصارہ کا خدا الگ ہے۔ اور یہ تصور پیش کر کے، دو خداؤں کا، دو سے زائد خداؤں کا تصور پیش کر کے، خود بریلوی مسلک کا مجدد اور بریلوی مسلک کا بانی حسن علی رضوی کے اس اصول کے مطابق خود مشرک قرار پاتا ہے، اور خود اس کے اصول کے مطابق مشرک ہو جاتا ہے۔ جناب راغب دیوبندی صاحب، دو خداؤں کا تصور تو آپ کے مولوی نے پیش کیا ہے، اور دو خداؤں کا تصور پیش کر کے خود وہ مشرک ہوئے، کیونکہ اس کتاب میں جیسا کہ آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں صاف لکھا ہے، دو خداؤں کا تصور پیش کر کے مصنف سیف شیطانی خود مشرک ہوا، کیونکہ بریلوی تو کوئی بھی یہ خیال نہیں کرتا کہ ان کا خدا جدا ہے اور اہل دیوبند کا جدا ہے، اور سچ بھی یہی ہے کہ کوئی بریلوی اپنا خدا الگ اور دیوبندیوں کا خدا الگ نہیں تو خیال اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو خداؤں کا تصور کر کے مصنف سیف شیطانی خود مشرک ہوا، تو جناب آپ دو خداؤں کے تصور سے ہمارے عالم اور ہمارے علماء پر تو کفر اور شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں، لیکن جو آپ کے احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر جو کئی خداؤں کا تصور پیش کیا ہے، آپ اس پر کیوں کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگاتے ہیں؟ یعنی تمہارے لیے یہ اجازت ہے کہ تم دوسروں پر کفر اور شرک کے فتوے لگاؤ، اور جب تمہارے اوپر بات آئے تو آپ اس پر گونگے شیطان بن جاؤ۔ اور جناب بغیر نام کے مولوی رضا خانی، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بریلوی تو کوئی بھی یہ تصور نہیں کرتا کہ دیوبندیوں کا خدا جدا ہے، غیر مقلدوں کا جدا ہے، حفظیوں کا جدا ہے، یہود و نصارہ کا جدا ہے، تو پھر احمد رضا خان بریلوی نے الگ الگ خداؤں کا تصور کیوں پیش کیا ہے؟ احمد رضا خان بریلوی نے تو اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر الگ الگ عنوانات سے بات لکھی ہے کہ ان کا خدا یہ ہے، ان کا خدا یہ ہے، ان کا خدا یہ ہے۔ جب تمہارے یہاں سب کا خدا ایک ہی ہے تو پھر احمد رضا خان بریلوی کیوں تفریق کرتا ہے، اور کیوں اس نے فتاوی رضویہ کے اندر الگ الگ خدا بنانے کی کوشش کی ہے؟ تو معزز ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ یہ بغیر نام کا مولوی رضا خانی آیا تھا اپنے مجدد کو بچانے کے لیے، لیکن پھر بھی نہیں بچا سکا۔ جو سوالات اس پر پہلے قائم تھے وہ ابھی بھی اسی طرح برقرار ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو خوب شیئر کریے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علماء حق کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔